بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ کو پیش کروں اور پھر حضرت عثمان کی شہادت کی طرف جاتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی جو اسلام کی جب تبلیغ شروع کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ بھی تھا اور مدینہ بھی تھا۔ مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کو قائم کیا اس کی صرف ایک ہی حد تھی، اور وہ تھا آپ کا کردار، جس پہ دشمن جو تھا وہ بھی کہتا تھا کہ تو صادق بھی ہے اور تو امین بھی ہے، لیکن صرف رسول کا معاملہ تھا جہاں پہ کہ جب آپ مدینہ گئے وہاں پہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، تینوں قبیلوں کے ساتھ آپ کی نیگوسیشن ہوئی، 2 کو تو خیر نکال دیا گیا، ایک کے ساتھ میثاق مدینہ ہو گیا۔ یہ سیاسی اتنی بڑی کامیابی تھی کہ سوچا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری کامیابی جو ان کا گڑھ جا کے خیبر کے اندر بسا ہوا تھا، وہاں بھی مسلمانوں نے فتح لی۔ یہ سارا معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کر لیا تو دین اسلام قائم ہو گیا۔ اب قائم تو دین ہو جاتا ہے، جب دین قائم ہو جائے تو جو شہید ہوئے ہیں وہ قائم کرنے کے لیے شہید ہوئے ہیں صحابہ۔ اب صورتحال ہوگی کہ اس قائم شدہ دین کو رکھنا ہے، قائم رکھنا کیسے ہے؟ اس قائم رکھنے میں خلفاء کا جو کردار ہے، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی کرم اللہ تک، بلکہ امام حسن تک اگر غور کیجئے، 2 مسائل کا سامنا تمام خلفائے راشدین کو کرنا پڑا۔ بڑے ادب اور عاجزی سے کہہ رہا ہوں، میری جگہ نہیں ہے کہنے کی۔ پہلا جو فتنہ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ ہم جھوٹے نبی ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ تھا جس کے خلاف حضرت ابو بکر جو ہے اگر وہ نہ ہوتے تو کون اٹھتا۔ اور دوسرا فتنہ تھا کہ زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا، اس میں بھی حضرت اب غور کیجئے کہ یمامہ کی جنگ تھی اور اس میں وہ جو مسلمہ کذاب تھا اس کو مارا کس نے؟ یہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی لیکچر کے اندر تفصیل سے بیان کروں گا۔ اس کو مارنے والا جو شخص تھا، ایک تو تھے حضرت ابو دجانہ جنہوں نے 2 ٹوک کیا تھا ایک شخص کو جب جنگ احد تھا، اور دوسرا وہ حضرت وحشی رضی اللہ کہہ رہا ہوں میں، حضرت وحشی رضی اللہ جنہوں نے اس وقت مارا تھا حضرت حمزہ کو، لیکن یہاں جب مارنے لگے مسلمہ قذاب کو تو آپ کے ہاتھ، اور یہ حضرت ابو دجانہ کہہ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو جب وہ مارا انہوں نے نیزہ اس سے چیر کے پار ہو گیا۔ پوچھا کہ تیرا نشانہ اتنا اچھا ہے حبشی، وحشی تو کیوں گھبرا رہا تھا؟ کہا اس وقت میرے سے حق شہید ہوا تھا، آج میں کفر کو مارنا چاہتا تھا، اگر کفر کا وہی نشانہ نہ لگتا تو میں اپنے آپ کو زندگی میں کبھی معاف نہ کرتا۔ مسئلہ جب دیکھا حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ نہ دینے کا، حضرت عمر خطاب بھی آئے حضرت ابو بکر کے پاس اور کہتے ہیں ابو بکر سے، امیر المومنین جو اسامہ کا لشکر ہے وہ بھی آپ نے بھیج دیا، یہ بہت بڑا ایک بوجھ تھا مسلمانوں کے اوپر، اکنامیکل، فائنینشیل، ہر طرح کا۔ دوسرا جو یمامہ تھا، یہ جنگ جو تھی مسلمانوں کو اس کا بھی فیس کرنا تھا۔ اب یہ جو معاملہ ہے زکوٰۃ کا، اس کو کم کر دیجئے۔ ذرا طنز دیکھیے گا جس کو ہم نرم مزاج ہستی، یقیناً نرم مزاج ہستی، حضرت ابو بکر نے کہا عمر تو جب اسلام نہیں لایا تھا تو بڑا بہادر تھا، تو بڑا دلیر تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ رب کعبہ کی قسم عمر خطاب، اگر جو شخص محمد کو زکوٰۃ دیتا تھا اونٹ، اگر وہ آج اونٹ کی رسی بھی ابو بکر کو نہیں دے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ وہ لوگ تھے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، تفصیل سے کبھی بات کروں گا۔ مجھے تاریخ پڑھ کے لگا کہ وہ شخص جس نے حضرت عمر خطاب کو، جس نے حضرت عثمان کو، جس نے حضرت علی کرم اللہ کو شہید کیا، ایک ہی شخص لگتا ہے، مختلف تھے، ایک ہی شخص لگتا ہے، کیونکہ پیچھے سوچ جو تھی وہ ہرمزان کی تھی، جس کو کہ حضرت عمر خطاب نے پانی کے عوض چھوڑ دیا تھا۔ تفصیل کروں گا، لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ سعادت حاصل کریں گے حضرت عثمان، اور غنی کہتے کیوں ہیں آج یہ بھی بات کریں گے۔ آپ کی ان واقعات کی، آپ کی ان تفاسیر کی جو آپ کی وجہ سے آج ہم تک پہنچی، لیکن شاید ہم ان کا حق جو ہے اور اپنا فرض جو ہے وہ پورا نہیں کر سکے۔ انتہائی ادب کے ساتھ میرے ساتھ مفتی زبیر صاحب ہوں گے ٹیلی فون پہ کچھ دیر کے بعد۔ ہمیشہ کی طرح قاری زوار بہادر صاحب نے بڑی شفقت کی، حضرت بہت شکریہ۔ طاہر اشرفی صاحب ہمیشہ بھائیوں کی طرح آتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، حضرت بہت مہربانی، اور ایک انتہائی مخلص بھائی بھی ہیں لیکن استادوں کی جگہ رکھتے ہیں، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، حضرت السلام علیکم۔ میں قاری صاحب آپ سے ابتدا کروں، حضرت عمر خطاب کا جب نام آتا ہے تو 2 چیزیں بے خوف و خطر دماغ میں ہر کسی کے آتی ہیں، ایک ان کا غنی ہونا
اور ایک ان کی حیا ہونا. حضرت عثمان پہ یہ فرمائیے کہ یہ دونوں جب کام آتے ہیں حضرت عثمان غنی پہ، کہتی حضرت عثمان غنی، حالانکہ والد کا نام جو تھا وہ غفان، تو یہ جو دونوں کردار آتے ہیں اس کی فضیلت بیان کیجئے کہ آپ کے کردار کیسے بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سما اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت مبارک کہ ایک بہت عظیم ہستی جن کو اکثر میڈیا جو ہے وہ نظر انداز کرتا. اور میں خدا کی قسم آپ کی بات کو بڑا کر رہا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں حضرت عثمان غنی سے کہ ہم وہ حق نہیں پورا کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے. واقعی آپ کی بات بالکل سچ ہے. ان کا حق ہم سے تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں عثمان غنی سے خوش ہوں، تو بھی راضی ہو جا. اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پنڈلی مبارک سے کپڑا تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا. سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، ایسے ہی بیٹھے رہے. کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے تھے. فاروق اعظم آئے، ایسے ہی بیٹھے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو حضور نے جلدی جلدی کپڑا نیچے کر لیا. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان. حضور ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ ایسے بیٹھے رہے. عثمان غنی آئے تو آپ بالکل سیدھے ہو کے جلدی جلدی آپ نے پنڈلی مبارک بھی ڈھانپ لی. تو فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. حیا میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بہت بلند ہے. اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں ان کو عطا فرمائیں. آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں کسی ایک شخص کے حصے میں نہیں آئیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سعادت تھی. جب دوسری صاحبزادی کا انتقال ہوا تو ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان غنی کی حیا کی وجہ سے یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں دے دیتے. سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں 12 دفعہ، بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، سارا مال اسلام کے لیے قربان کیا. ہجرت کی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف، گھر بار ہی چھوڑ دیا. اور ہجرت بھی کون سی تھی؟ اپنے پورے خاندان کے ساتھ. پورے خاندان کے ساتھ. حضرت آپ کو بھی شامل کروں گا. دونوں کرداروں کے پر حضرت عثمان کے ذرا غور فرمائیے گا، غنی بھی اور حیا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی دیکھیے، مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ میں تھوڑا سا اناج کے حوالے سے سختی آ گئی ہے. ایک شخص کا واحد ایک شخص ہے جس کا قافلہ اناج کا آ رہا ہے، اور مدینے کے لوگ تجار بڑی بڑی بولیاں دے رہے ہیں. کوئی مثلا کہہ رہا ہے 1 لاکھ، کوئی کہہ رہا ہے 2 لاکھ، کوئی کہہ رہا ہے 5 لاکھ. سارے تاجر اکٹھے ہو گئے کہ یہ شخص عجیب ہے، 1 لاکھ کی چیز 5 لاکھ میں ہم خریدنے کو تیار ہے، یہ ہمیں دینے کو تیار نہیں. کہتا نہیں، اس کا خریدار میرے پاس ہے. پھر سارے اکٹھے ہو کے آگے کہا کہ دیکھو ایک ہی ہم سب کی آواز ہے کہ 10 لاکھ. میں ایک مثال دے رہا ہوں. سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ دینے والا مجھے ہے. پھر میٹنگ ہوتی ہے. اچھا اب آخری آواز ہے. پہنچتے پہنچتے 50 لاکھ پہ پہنچ گئے. جو 1 روپے کی چیز تھی وہ 50 روپے پہ پہنچ گئی. کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ مجھے دینے والا ہے. انہوں نے کہا عثمان ہمیں بتا تو دے وہ کون ہے. کہا جب قافلہ پہنچ جائے گا پھر بتا دوں گا. جب مدینہ منورہ میں قافلہ پہنچ گیا، کہا اہل مدینہ میں سارا اناج تقسیم کر دو. تو جار نے کہا یہ کیا؟ کہا وہ اللہ مجھے تم سب سے زیادہ دینے والا. بے شک ہے. کیا کمیٹی ڈالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواہش کی، خواہش کی، اس خواہش کو کی تکمیل جو ہے سیدنا عثمان غنی نے وقت نہیں لگنے دیا. کنواں ہو، کسی صحابی کی غلامی کو چھڑانا ہو، ہر جمعے کو ایک غلام چھوڑتے تھے. کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی کی یہ منشا ہے، وہ پوری کی. بلال بھائی یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ظلم اور جبر اور تشدد اور فتنہ ابھرتا ہے، پھر انہی کنووں کا پانی عثمان غنی پر جو ہے روک دیا جاتا ہے. یہ ہے عثمان غنی. اس بات کو بھی چھیڑیے گا نہیں، کیونکہ اس بات کو بڑی تفصیل سے میں کروں گا کہ مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اما عائشہ ہماری جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور حضرت ابو بکر تشریف رکھتے ہیں، حضرت عمر خطاب تشریف رکھتے ہیں، حضرت سعد بن مالک جو ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں.
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے تو یہ تمام لوگ بیٹھے تھے تو آپ نے مجھے پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں کہا جب جبرائیل علیہ السلام آتے تو ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ رک گئے. مدثر حمدانی صاحب ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات، جبرائیل علیہ السلام رک گئے تو آپ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ کیوں رکے؟ کہا کہ عثمان غنی کا گریبان کھلا ہے، مجھے آتے حیا آتی ہے، ان سے کہیے گریبان بند کر لیں. یہ جبرائیل علیہ السلام ہے. حضرت حیا کے اس پہلو کو ایمان سے جوڑ کے دکھائیے کہ جب ایمان کی 70 شاخیں ہیں اور حیا نہ ہو تو محمد نے کہا پھر جو چاہو کرو. ففل ما شئت، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہو کرو. حیا کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور جس ہاتھ کے ساتھ آپ نے بیعت کی، ہائے 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 ہائے، آپ حیا اور وفا شاری کو دیکھیے اور ایمان کو دیکھیے. جس ہاتھ پر آپ نے ایمان قبول کیا، جو ہاتھ آپ نے آگے کیا، جو ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دیا، پوری زندگی اس ہاتھ کے ساتھ آپ نے کبھی گندگی کو نہیں چھوا، چاہے وہ آپ کی اپنی ہے چاہے وہ کسی اور کی ہے. یہ مت بتائیے گا کہ وہ پھر ہم نے کاٹا بھی. بس اب دیکھ لیجئے کہ کیا بعد میں ہوا. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیا محبت. اور دیکھیے محبت جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے وہ بھی ایمان کا ہی حصہ ہی ہے. آپ اسے ایمان سے جدا نہیں کر سکتے ہیں، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے وہ. اور اس محبت کا اظہار پھر آپ نے جس طریقے سے کیا وہ پھر پوری زندگی کے لیے ایک روشن مثال بن گئی. ہمارے ہاتھ پتہ نہیں روزانہ کن کن گندگی میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو دیکھیے کہ یہ میرا بیت والا ہاتھ ہے، یہ کبھی کسی بھی گندگی کے اندر ملوث نہیں ہوگا. کیا خوبصورت بات کی، یہ عشق رسول ہے. اس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو محبت کی بات ہے نا تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ ان سے کہہ دو تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اسی لیے تو عثمان غنی پہ سلام آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نعت پہ جا رہے ہیں ہمدانی، لیکن میں واپس آؤں گا تو آپ سے عرض کروں گا کہ تبوک کے اندر جو آپ نے مال دیا اس میں حضرت عثمان کی دل کی کیفیت کیا تھی؟ یہ بہت کم واقعہ ہم سنتے ہیں اور مکمل کبھی نہیں سنتے. حضرت یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پر جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا،
جیتے رہیے سبحان اللہ. پنج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، مسلمانوں نے، ڈاکٹر صاحب آپ کو ہدیتاً یہ بات آپ کے یہ گوش گزار کر رہا ہوں، مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل وقت تھا کیونکہ کھجوریں پک چکی تھیں اور جنگ کے لیے منادی جو ہے وہ کر دی گئی تھی. تقریباً 40,000 مسلمان جو ہے اس نے جانا تھا. ان کے لیے سامان اکٹھا کرنے کے لیے منادی کی گئی. تبوک کے علاوہ اور کہیں یہ واقعہ نہیں ملتا. اس میں دو بڑے اہم واقعات ہیں. ایک تو وہ کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں اور حضرت عمر خطاب جو ہیں، ان کے دل میں، عمر کے خطاب کے دل میں تھی کہ میں جو ہے وہ مال زیادہ لے کر آؤں گا، لیکن اللہ کے رسول نے سوال کو یہاں نہ ہمدانی پلٹ دیا. یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، یہ پوچھنا چاہیے تھا کیا لائے ہو، پوچھا کیا چھوڑ کے کیا آئے ہو. سوال الٹا کر دیا. حضرت عمر خطاب کو احساس ہو گیا کہ حضرت ابو بکر کا مقابلہ جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن ہے. یہاں پہ جو حضرت جب منادی ہوتی تھی تو حضرت عثمان جو ہیں ان کو منادی کی تو آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ میں 100 لدے ہوئے اونٹ جو ہے وہ ہدیہ دوں گا. 100 لدے ہوئے اونٹ. حضور آج بھی دیکھیں تو یہ ملٹی ملینئر کا کام ہے 100. اس کے بعد پھر منا دو، آپ پھر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اچھا میں 200 دوں گا. پہلا بھی 100، اب میں 200 دوں گا. 300 ہو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر منا دی، آپ پھر کھڑے ہوئے. آپ نے کہا اب میں 300 دوں گا. اب یہ 600 اونٹ لینے جب وہ واپس گئے تو ان کے دل میں ہلچل رہی کہ 600 اونٹ لے کر جا رہا ہوں، کچھ اپنی طرف سے زیادہ کیوں نہ کر لوں. آپ نے 100 اس میں اور ڈالے. پھر دیکھا 700 اونٹوں کو، کہا اس میں 100 اور کیوں نہ ڈال لوں. آپ نے 100 اور ڈالے، 800 اونٹ ہو گئے. پھر جب لے کے چلنے لگے کہا 100 اونٹ میرے اور رہ گئے پیچھے، وہ بھی اس میں ڈال لوں تو کیا حرج ہے. لدے ہوئے وہ بھی اونٹ ڈالیے. 900 اونٹ جو تھے تمام اونٹ ختم ہو گئے. جب لے کے جانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ 50 گھوڑے ابھی پیچھے رہ گئے ہیں. آپ نے 50 گھوڑوں کو بھی بیچ میں ڈالا. 900 لدے اونٹ اور 50 گھوڑے جب لے کر آئے تو یہاں کام ختم نہیں کیا. آپ نے یہاں 10,000، روایت آتی ہے ابن کثیر میں 10,000 درہم جو ہیں وہ بھی لا کر رسول پاک کو دیے. یہ بات بتا رہا ہوں، یہ اہم ہے. خدا کی قسم یہ بات اہم نہیں ہے. حضرت عثمان غنی ایسے ہی تھے، یہی کرنا چاہیے تھا. جب وہ دے رہے تھے یہ سامان تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی پھیلائی ہوئی تھی اور حضرت عثمان اس جھولی میں ڈال رہے تھے. پھر جب وہ ڈال دیا تو میرے محمد جو ہے اس مال کو اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈال رہے تھے. ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈال رہے. صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مانگ رہے ہیں؟ کھڑے ہوئے اللہ سے کہا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو آدم کا حساب لینا، تو ابراہیم کا حساب لینا، تو موسیٰ کا بھی حساب لینا، تو عیسیٰ کا بھی لینا، تو میرا حساب بھی لینا. یا اللہ تجھے میری عزت کی قسم ہے عثمان کا حساب مت لینا. یہ وہ عثمان غنی ہے جس کا تذکرہ ہم کم کرتے ہیں. پھر جب حضرت علی کرم اللہ سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ کہا ابو بکر صدیق کا. پھر کس کا ہوگا؟ کہا عمر خطاب کا. کہا پھر کس کا ہوگا؟ کہا ہاتھ رکھا سینے پہ میرا. کہا آپ حضرت عثمان کو بھول گئے. کہا اس کا تو حساب ہی نہیں ہے، اس کا تو حساب ہی نہیں ہے. جب ہم ذکر کرتے ہیں امیروں کا، ہم ان لوگوں کا جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے خلافت میں آئے اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ خلافت ملے. خدا کی قسم میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. میں پھر قسم کھاتا ہوں رب کعبہ کی قسم، ڈاکٹر صاحب میں گواہ بنا کے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہے میرے لیے کہ کون کس سے زیادہ محبت کرتا تھا. یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ محبت کس کو زیادہ تھی. علی کو عثمان سے زیادہ تھی یا حضرت عثمان کو امام علی کرم اللہ سے زیادہ محبت تھی. یہ جو دینے کا انداز ہے یہ بہت بڑا کردار سب صحابہ میں ہے جس کے پاس جتنا تھا. حضرت عقیل تھے،
وہ تشریف لائے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ جو ہے وہ اتنا حضرت عثمان جب مال لے کر آئے تو اس پہ لکھا ہوا ہے پہاڑ تھا, مال کا پہاڑ تھا. تو آپ کے ایک یہودی کے پاس گئے اور اس کے ہاں کام کیا, تو جو آپ کو کھجوریں ملی وہ آپ کی جھولی میں آ گئیں, تو آپ نے وہ چھپائیں, اور رسول پاک کو جب وہ دینے آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لی نہیں, ان سے کہا کہ یہ سب جو مال پہاڑ ہے نا اس پہ ڈال دو. اس میں حضرت عثمان کا مال شامل تھا, اس پہ ڈال دو. صحابہ نے کہا کیوں؟ کہا اس کی برکت ہوگی اس مال کے اندر, اس کی برکت ہوگی. حضور یہ جو عشق ہے حضرت عثمان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اس پہ ذرا توجہ فرمائیے. صلح حدیبیہ ہے ہائے ہائے ہائے, اور ان کو بھیجا گیا مکہ میں سفیر کیا بنا کیا کے. چھیڑ دیا, واہ واہ واہ, احرام باندھا ہوا ہے, مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا. یہ بھی بتائیں سب ہے وہاں پہ, سب سے صحابہ کرام بھیجا حضرت عثمان کو ہے, ان کو سفیر بنا کے بھیجا مذاکرات کے لیے کہ ان سے جا کے کہو ہم صرف عمرے کے لیے آئے, عمرہ کر کے واپس چلے کیونکہ سارا خاندان مکہ میں تھا. مذاکرات ہو رہے ہیں, ادھر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں وہ رشک کر رہے ہیں سیدنا عثمان غنی کی قسمت پہ کہ عثمان غنی تو موج کر رہے ہوں گے, احرام باندھا ہوا ہے, عمرہ کر رہے ہوں گے, کعبہ مکمل ہے, کر رہے ہوں گے, مقام ابراہیم زمزم پی رہے ہوں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا میرا خیال ہے میرا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا. ادھر کافروں نے کہا جی آپ باقی مذاکرات چھوڑیں, آپ ہمارے محسن ہیں, آپ اتنے عرصے بعد آئے ہیں, آپ عمرہ کر لیں. فرمایا جب تک میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گا قیامت آ جائے میں نہیں کروں گا. حضور کے بغیر عبادت بھی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے سرکار نے فرمایا, کافروں نے اعتراض کیا کہ یہ محمد رسول اللہ کاٹ دیں, یہ محمد بن عبداللہ لکھیں. تو حضرت سرکار نے فرمایا علی المرتضیٰ لکھ رہے تھے, فرمایا یہ محمد رسول اللہ کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھ دیں, محمد رسول اللہ کاٹ دیں. تو عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے یہ میں نہیں یہ کر سکتا. ایک ادھر محبت کا اظہار ہو رہا ہے, ادھر محبت کا اظہار ہو رہا ہے. انہوں نے ثابت یہ کیا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سارا کچھ قربان کیا, عمرہ بھی قربان کیا, سارا کچھ قربان کیا. اچھا دل جان قربان. آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, خدا کی قسم دل کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کہا جائے کہ خانہ کعبہ کی زیارت ہو تو اس سے زیادہ اس کو, ہمارا تو دل چاہتا ہے پلک بند ہو اور کھلے تو وہاں پہ ہوں, عمرہ کریں, سعی کریں, پانی پئیں. یہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کریں, آپ نے کہا نہیں, میرا کعبہ وہاں پر ہے, میرا کعبہ یہاں آئے گا پھر میں اس کا طواف کروں گا. حضرت یہ جو محبت ہے اس کی آپ دلیل کیا دیں گے؟ دیکھیں اس محبت کا دیکھیں نا کہ اللہ نے آنسو اس کی دلیل ہے, میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. اللہ نے قرآن اتار دیا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اس بیعت کے اوپر جو عثمان کے لیے ہوئی, اللہ نے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا فیصلہ کر دیا. یہ عثمان کے لیے بیعت ہو رہی ہے نا. اللہ نے سرٹیفکیٹ قیامت کی صبح تک لگا دیا کہ کہیں کوئی میرے نبی کے صحابہ کی طرف انگلی نہ اٹھائے, لو سرٹیفکیٹ لے لو, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اگر دیکھیں تو نبی کے بعد عثمان کے صدقے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو ہے یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا. اچھا یہ سرٹیفکیٹ پہ جو مہریں لگی ہیں ڈاکٹر صاحب, اس بات کو بڑھائیے گا, اس سرٹیفکیٹ کی مہر کی بات کر رہا ہوں حضرت. یہ جو آپ کے پاس مہر تھی یہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیا اور آپ یہ پہنا کرتے تھے. آپ نے جو کنواں کھدوایا تھا, روایت کہتی ہے کہ اس پانی میں یہ مہر آپ سے گر گئی, آپ نے اس کو پانی نکلوا دیا, آپ نے اس پہ انعام دے کے لوگوں کو اندر بھیجا کہ اس مہر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل وہ مہر نہیں ملی. اس کے بعد آپ نے چاندی کی بنائی ڈاکٹر صاحب, اور آپ نے وہ پہننا شروع کی. لیکن خدا گواہ ہے کہ جب آپ کی انگلیوں میں وہ تھی, جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو وہ آپ کی انگلیوں میں موجود نہیں تھی. اب اگر میں یہ کہوں کہ وہ مہر جو لگی وہ اللہ کی طرف سے اس پانی میں گری اور اللہ کی طرف سے وہ ہاتھ سے غائب ہوئی, کیونکہ وہ صرف عثمان کے لیے تھی اور وہ کسی کے لیے تھی. یہ جو عشق محبت ہے اس کی طرف آؤں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن کے فاقے سے ہیں. حضرت عثمان جو ہیں وہ اما عائشہ کے پاس گئے. اب میں جملہ کہتا ہوں, خدا کی قسم اس جملے پہ ہی اما کے قربان چلے جائیں. عمر میں بڑے ہیں, اما چھوٹی ہیں. کہتی ہیں جب حضرت عثمان آتے ہیں, پردہ اٹھاتے ہیں, کہتی ہیں صاحبزادے. اللہ ہائے ہائے صاحبزادے. کہا اما کیوں چولہا نہیں جل رہا؟ کہا 4 دن سے نہیں جلا. آپ اپنے گھر گئے, آپ 100 اونٹ لے کر آئے, جو بھی پکانا تھا لے کر آئے, سب کچھ لے کر آئے, لیکن جملہ کیا کہہ کے گئے ماں سے؟ ماں سے کہا ماں خدا کی قسم کھاؤ کہ اگر آئندہ کبھی فاقہ ہوا تو میرے سوا کسی سے نہیں کہو. اللہ. یہ جو محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت کسی صحابی کا بھی ڈاکٹر صاحب مقام ہو نہیں سکتا عشق رسول کے سوا. اس پہ فرمائیے گا.
دیکھیے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے عشق رسول کی مٹی میں گندے ہوئے ہیں، بے شک، اور جو جس طریقے سے وارفتگی کا اظہار کرتا ہے اس پہ وارفتگی کا اظہار ہوتا بھی ہے، اور پھر وہ اپنے دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہونے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے غزوہ احد ہے، غزوہ احد پہ صحابہ کرام اپنی پشتوں کو دشمن کی طرف اور سینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر نہ لگے، سینے کو وہ ملا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ، اور پشت تھی دشمنوں کی طرف کہ جو بھی تیر آئیں تو وہ گوشت میں کھپتے چلے جائیں، گوشت میں کھپ کے وہیں پہ رک جائیں، وہ آگے نہ پہنچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ حکم دیتے ہیں کہ سارے کے سارے اپنے اپنے احرام اتار لیں، تو نہیں اتارتے ہیں، سب انتظار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اتاریں گے تو پھر ہم اتاریں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اتارا تو اس کے بعد تمام صحابہ نے اتارا، اور پھر جب آپ اپنے بال صاف کروا رہے ہیں، خدا کی قسم ایک بال بھی صحابہ کرام نے زمین پہ نہیں گرنے دیا، اور جب آپ وضو فرما رہے ہیں ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں میں اپنے جسموں پہ اس پانی کو جو کہ آپ کے جسم اثر سے چھو کے زمین کی طرف جا رہا ہے، زمین پہ گرنے سے پہلے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں، اور پھر جو صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر ان کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا تھا، جب واپس جا کے کہتا ہے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں نے جو منظر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بادشاہوں کا نہیں، وہ اس طرح کا منظر نہیں ہے، وہ تو اپنی جانوں کو لٹانے کے لیے، فدا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وقفے پہ جاؤں گا، چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، اور یہ جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں نا، یہ بات سچ اس طرح دیکھیے، میں اس بات پہ بڑی چھوٹی جگہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس یہ ہدیۃً بال موجود ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، دنیا میں ناممکن ہے کہ ایک مردہ بال جو ہے وہ دو میں جائے یا بڑھے۔ یہ معجزہ جو ہے یہ صرف میرے نبی کو دیا گیا ہے کہ آج بھی منہ مبارک جو ہے اس کے صحیح ہونے کی دلیل صرف یہ ہے کہ آپ اسے اپنے پاس رکھیے اور کچھ دیر بعد وہ اپنے منہ کو نکالے گا اور وہ دو ہوں گے۔ حضرت ایسا ہی ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، شہادت ہے، قبر میں جا کے یہ گواہی دیں گے، خدا کی قسم یہ ناممکن ہے، لیکن میرے محمد کے ساتھ یہ ناممکن بالکل ممکن ہے، اور ان گناہ گار آنکھوں نے ہزاروں دفعہ اس بات کو دیکھا ہے۔ راحت قلب ہنسی عثمان ہیں، قبلۂ اہل یقین عثمان ہیں، راحت قلب ہنسی عثمان ہیں، قبلۂ اہل یقین عثمان ہیں۔ مصطفیٰ نے نور ان کو دو دیے، مصطفیٰ نے نور ان کو دو دیے، حامی دین متی عثمان ہیں، حامی دین متی عثمان ہیں، بیت رضوان سے یہ ثابت ہو گیا، بیت رضوان سے یہ ثابت ہو گیا، دین کے در سمی عثمان ہیں، دین کے در سمی عثمان ہیں،
اور مصطفیٰ کا ہاتھ ان کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ ان کا ہاتھ ہے، حق کی تصویر حسین عثمان ہے، حق کی تصویر حسین عثمان ہے، اور اپنا سب کچھ کر دیا دی پر نثار، اپنا سب کچھ کر دیا دی پر نثار، آبروئے اہل دی عثمان ہے، آبروئے اہل دی عثمان ہیں، راحت قلب حزین عثمان ہیں، قبلہ اہل یقین عثمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، امام علی کرم اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان کی سب سے زیادہ بڑی خوبی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ آپ نے کہا مجھے یہ نظر آتا ہے کہ عثمان ہر وقت محو عبادت تھے، ہر وقت محو عبادت تھے۔ تو صاحب نے کہا امام علی سے تو وہ تو دنیا کے کام بھی کرتے تھے، وہ انتہائی کامیاب کاروباری بزنس مین تھے۔ اگر آج میں دیکھوں تو میرے خیال میں اگر 4-5 امریکہ اکٹھے کیے جائیں تو اکٹھا مال تھا ان کے پاس اتنا۔ تو اس پہ غور فرمائیے کہ امام علی کرم اللہ کیا کہتے ہیں۔ کہا کہ جب حضرت سعد بن وقاص گزر رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب گزر رہے تھے، دونوں نے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا دیکھیے حضرت عثمان نے سلام نہیں کیا، آپ نے بلایا، کہا کہ سلام کا جواب نہیں دیا، کہا یا رسول اللہ مجھے سنائی نہیں دیا، میں تو دوزخ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں ڈال دیا تو میرا کیا ہوگا۔ یہ کیفیت ہے جس میں وہ ہر وقت رہتے ہیں۔ 12 سال آپ کی خلافت ہے جس میں کہ 10 سال انتہائی کامیابی سے گزرے، لیکن وہ آخری 2 سال جو ہیں اس میں عبداللہ بن ابن سبا کو لیجئے یا سبائیوں کو لیجئے، میں وہ بلائی نہیں کہتا، میں ان کو سبائی کہتا ہوں کیونکہ وہی ذہن ہے جو وہ بلائی جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت یہ 2 سال کا فتنہ کیوں پیش آیا؟ دیکھیے، فتنے کو کھڑے ہونے کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی فتنہ اس کے پیچھے بہت بڑی بات ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جب پوری دور خلافت کو ہم دیکھتے ہیں، کامیابیوں سے بھرا پڑا ہے، اسلام کی اشاعت ہے، ملکوں پہ ملک فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں، سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، لیکن وہ نظریہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں کار فرما تھا، اسی ہی نظریہ کا ہمیں تسلسل یہاں پر بھی نظر آتا ہے، اور وہی نظریہ پھر ہمیں آگے بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، حضرت امام علی میں بھی نظر آتا ہے۔ تو دیکھیے، بنیادی طور پہ اسلام کو ہمیشہ سے اس قسم کے نظریات کا سامنا رہا ہے، جس کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجا ارشاد فرما دیا کہ میری امت کے گروہ ہوں گے 70 سے اوپر 73 ہوں گے، جن میں سے جو کامیاب ہوگا وہ وہی ہوگا جو کہ اہل سنہ و جماعہ شمار کیا جاتا ہے، اور باقی سارے کے سارے، اور یہی وہ نظریات ہیں جو ہمیں اسی طریقے سے پنپتے ہوئے آگے نظر آتے ہیں، آج بھی نظر آ رہے ہیں، اور آج بھی وہ اسی آج کے ہاں بھی وہی سوچ ہے جو آج 1400 سال پہلے ان لوگوں کی سوچ تھی کہ ہم ہی اہل حق ہیں، باقی سارے کے سارے اہل حق نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے حافظ صاحب، خطبہ جو ہے آپ نے اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے، جب آپ کو قید اپنے ہی گھر میں 40 دن قید کر دیا گیا اور آپ 40 دن روزے میں تھے، تو آپ نے جب آخری دن اپنے باہر نکلے، اپنی کھڑکی میں سے دیکھا اور کہا کہ تم نے میرے پہ وہی پانی بند کیا ہے جو کنواں میں نے خرید کے مسلمانوں کو دیا تھا۔ اللہ کیا
کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد مسجد نبوی کی جب ایکسپینشن کرنی تھی تو ایک آدمی تھا جس کے پاس کہ کھجوریں جمع کرنے کا نا ایک سٹور تھا اور مسجد نبوی کی زمین کو وہ آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا. حضرت عثمان ان کے پاس گئے اور آپ نے اس سے کہا کہ عمر خطاب کے تو تم سائے سے ڈرتے تھے, میں نرم مزاج ہوں اس لیے مجھے نہیں بیچتے, ابھی بیچو. یہ سختی مزاج بھی آپ کی حکومت میں نظر آیا؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں دین کی بات آ جائے, دیکھیے نا, جہاں رسول کی بات آ جائے, جہاں دین کی وہاں بات آپ کو سیدھا دیکھا, وہاں کوئی نرمی نہیں ہے. نرمی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دے دی کہ اگر تم چاہو تو ان پر غالب آ جاؤ گے اور اگر چاہو تو میرے ساتھ افطار کر لو. تو کہا میں نے افطار کرنے کا فیصلہ کیا ہے, میں مدینۃ الرسول میں خون نہیں بہانا چاہتا. میں بلال بھائی یہاں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت, کہ وہ ذہنیت جو کل سیدنا عثمان غنی پر الزام تراشی کر کے حملہ آور ہوئی تھی نا, آج بھی وہی ذہنیت مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئی ہے. ابو لولو مجوسی سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ جو ہے آج بھی جاری ہے. آج بھی مسجدوں کو خون سے رنگین کیا جاتا ہے, آج بھی کفر کے اور پتہ نہیں کس کس کے فتوے لگا کے گردنیں کاٹی جاتی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو وہاں سے شروع ہیں, اس لیے ان سے گھبرانا نہیں چاہیے, ان کا مقابلہ کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. حضرت بڑی معافی چاہتا ہوں, وقت بالکل ختم ہو گیا, بڑی معذرت, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. حضرت آپ پہ تشریف لائے, بہت شکریہ. حضرت عمر بن عاص جو ہیں وہ گئے, حضرت طلحہ جو ہیں وہ گئے, حضرت زبیر گئے, حضرت علی کرم اللہ گئے, سب گئے. کہا حضرت عثمان سے کہ آپ اجازت دیجئے, یہ جو 2000 لوگ باہر کھڑے ہیں ان کے سر جو ہے ہماری تلواریں قلم کر دیں. کہا کہ میں اللہ کے رسول کے شہر میں خون بہنے نہیں دوں گا. اور ایک روایت آتی ہے اور تفسیر ابن کثیر کہتی ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی تھیں, آپ نے بند آنکھوں سے نہیں زیارت کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. رسول پاک نے کہا کہ میں جانتا ہوں عثمان تم 40 دن سے حالت روزے میں ہو, چاہو تو میں تمہاری مدد یہاں کر دوں, چاہو تو حوض کوثر پہ میرے ساتھ اپنے روزے کو افطار کر لو. اس کے بعد آپ نے باہر نکل کے خطبہ دیا اور شہادت کو قبول کیا, اور وہ قرآن جو آپ اس وقت تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے ہاتھ کو کاٹنے کا اور آپ کے سر پہ زخم لگانے کا جو خون ہے, آج بھی اس قرآن پہ شہادت دے رہا ہے کہ عثمان کی محبت لا زوال تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.